السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اور آپ کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کے لیے حمد و ستائش کے تمام پاکیزہ کلمات، جو ہم سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، اور وہ تنہا اس کائنات کے نظام کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ رب العالمین اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الہدا، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا و حبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ رب ذوالجلال پاک پیغمبر علیہ السلام کو اپنی زندگی میں نمونہ مانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ختم نبوت کا معنی و مفہوم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، قرآن کریم کی ویسے تو 100 سے زائد آیات ایسی ہیں
جن سے ڈائریکٹ یا پھر مانوی طور پر عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے کہ آخری پیغمبر اور اللہ کے آخری پیغام لانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے چند ایک کا مطالعہ کیا۔ اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام کے تقریباً 200 فرمان گرامی ایسے ہیں کہ جو اس بات کی بڑی واضح اور بین دلیل ہے کہ ہر پیغمبر کو ایک تاج ملا، وہ ہے نبوت کا تاج، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے 2 تاج عطا فرمائے، ایک نبوت کا تاج اور ایک ختم نبوت کا تاج۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت گویا کہ دین اسلام کی اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد کو کمزور کیا جائے تو پورا دین اسلام اور اس کی پوری عمارت اور بلڈنگ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے تب سے بیان کرنا شروع کیا ہے کہ جب ابھی انبیاء و رسول کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے جمع فرمایا اور ان سے پوچھا، استفسار کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اگر تمہارا دین رائج ہو، تم لوگوں کے قائد، راہبر اور رہنما ہو، تو خاتم النبیین پیغمبر آ جائیں تو اپنی نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دو گے، مصلی اور منبر چھوڑ کر ان کے حوالے کر دو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا بالکل ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں پاک پیغمبر علیہ السلام آ جائیں تو ہم نہیں بلکہ لوگوں کے لیڈر اور رہنما وہ ہوں گے۔ تو آج کسی ایک عام فرد کی جرت کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی کہ ایک طرف اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہو، اور دوسری طرف ویسے تو عمل میں سب کی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ایک اس بات پہ اڑ جانا اور اصرار کرنا، حدیث کی مخالفت پہ اڑے رہنا، تو یہ تو پھر بہت بڑی دلیری کی بات ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کی اجازت تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دی تھی۔ جہاں پر یہ ذکر ہے نا کہ تم اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو سب نے کیا کہا؟ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اپنے پیغمبروں سے، برگزیدہ بندوں سے مخاطب ہے کہ جو اس کے بعد اپنے اس وعدے سے منحرف ہو گیا، نعوذ باللہ، ہونا تو نہیں تھا کسی نے، سمجھانے کے لیے بتایا، مجھے اور آپ کو سمجھ دیا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، انبیاء کی لسٹ سے نکال کے فاسقوں اور نافرمانوں کی لسٹ اور فہرست میں شامل کر دوں گا۔ یہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کا ختم نبوت کا تاج پہننا اور ختم نبوت کی بنیاد کا بہت مضبوط ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو سمجھ کر اپنانے اور تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مزید اس کے بارے میں چند آیات و احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں، سادہ سی آیت ہے، ہم سب جب قرآن شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، مومنوں کی صفات ہیں، متقین کے اوصاف ہیں، اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ آگے ایک صفت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اور متقی وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جی سب پڑھتے ہیں نا، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا متقین وہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ وہ کیسے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں آئیں تورات انجیل زبور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صحف موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، صحف ابراہیم پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ نہیں ساتھ کہا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اور بھی آنے والی ہیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اہل تفسیر نے لکھا، مفسرین اور محدثین نے، کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نہ ہوتے تو وہاں پر یہ بھی ذکر ہوتا کہ متقی وہ ہے جو نبی پاک پر نازل ہونے والی بات پر بھی ایمان رکھتا ہے، آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور آپ کے بعد جو قیامت تک آئے گی اللہ کے ان تمام کتابوں اور فرامین پر بھی وہ ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ متقی ہوگا۔ چونکہ بعد کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب کہ آپ کی مہر لگ گئی، خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا ہے، تو اس کے بعد کسی چون چرا کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہنے کو آئے کہ یہ جی چھوٹے درجے کا نبی ہے، یہ نبی کا معاون نبی ہے۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے پیغام کو ہی آگے پہنچانے والا یہ نبی ہے۔ اصل میں تو یہ نبی نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اتنی کی ہے کہ اللہ نے نبوت کے درجے پر فائز کر دیا ہے، جیسا کہ اس کا قول تھا کہ تھا تو میں غلام احمد قادیانی، تھا تو غلام احمد، لیکن میں نے احمد کی غلامی اتنی کی ہے کہ غلامی کا لفظ اتر گیا ہے اور میں ڈائریکٹ احمد بن گیا ہوں، احمد کے درجے پہ فائز ہو گیا ہوں، والعیاذ باللہ۔ آج بھی کوئی کہہ سکتا ہے، اچھا جی کہا جاتا ہے، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے نازل نہیں ہونا ہے، آنا نہیں ہے، تو پھر خاتم النبیین تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے؟ یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اس کا جواب قرآن پاک نے خود دیا ہے، حدیث مبارکہ میں خود دیا ہے۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب سارے انبیاء اور رسول بیت المقدس میں جمع تھے تو ہر کسی کے ذہن میں اچھا خیال اور اچھی خواہش آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی خاتم النبیین ہونا ثابت کر دیا، امام الانبیاء بنا دیا، وہاں پر بھی جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن نبوت کا تاج ان کو نبی پاک سے پہلے عطا ہوا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کے آئے ہیں، بلکہ وہ تو وہ نبی ہیں جو 28ویں پارے میں یہ بشارت دے رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حدیث کیا کہتی ہے؟ امامت کے لیے جب دیکھا جائے گا امامت کون کروائے، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے تو نماز پڑھنے کے لیے مصلی امامت پہ کیا عیسیٰ علیہ السلام براجمان ہوں گے؟ اس وقت کے امام جناب مہدی رحمہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی امت کا بندہ، ایک فرد، حالانکہ شان پیغمبر کی زیادہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ عقیدہ بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت مل جانے کے بعد اب کسی اور کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ مصلی نبوت یا پھر وہ مقام عالی شان کسی اور شخص کے حوالے کیا جا سکے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ سکتا ہو۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے نا عقیدہ ختم نبوت، تو یہ فرمایا کرتے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، جلیل القدر پیغمبر ہیں اور میرے سے پہلے کے ہیں، لیکن اگر آج زندہ ہوں، ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میری پیروی ہی کرنا ہوگی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام
آپ کی پیروی ہی کریں اگر وہ موجود ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور اس پیغمبر کے ماننے والوں کو ہی اپنا ایمان مانے اور اپنے پیچھے ان کے پیچھے امامت کے پیچھے نماز ادا کریں، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات اور ذات کے بارے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ انبیاء اور رسول میں آپ کی ذات بھی آخری ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہماری باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آخری ہے۔ آپ کی ذات کو بھی آخری ماننا ہے انبیاء میں، اور آپ کی بات کو بھی آخری ماننا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ احباب گرامی، یہ اتنا اہم موضوع ہے اور یہ عقیدہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو جلا بخشنے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ اول امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی ہے، جنگ یمامہ۔ اور اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ جس میں صرف انصار کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، صرف انصاری مدینے کے انصار لوگ، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کیس میں، جس معاملے میں کسی ایک شخص کا قتل ہو جائے، شہادت ہو جائے، اس کو ہم عام اور معمولی گردانتے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں اور 100 کے قریب یہ انصار صحابہ کرام کا اپنی جان قربان کر دینا۔ میرے بھائی، آج مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، نسل نو کو ہم کیا بتائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی نا، حالات بڑے نازک تھے۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، یہی ایام تھے، آج 8 ربیع الاول ہے، نبی علیہ السلام 12 کو تشریف لے گئے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمانا اور سفارش بھی نصیب فرمانا۔ نبی گرامی علیہ السلام کے جانے کے بعد حالات کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا ایک عام بات نہیں تھی، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہ تھا، اور فوراً فتنوں نے سر اٹھایا۔ مانعین زکوٰۃ، کچھ زکوٰۃ کے انکاری، اب ان کا بھی حساب لگانا ہے۔ اور ادھر سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ مسیلمہ کذاب، نام ہی اس کا کیسا اللہ نے لکھ دیا، کذاب۔ رہتی دنیا تک جب بھی اس کا نام لیا جائے گا تو کیا نام لیا جائے گا؟ مسیلمہ کذاب۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد آئیں گے 30 لوگ آئیں گے اور وہ سب کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور وہ کون ہوں گے؟ دجالون، کذابون۔ دجال کا معنی ہوتا ہے فراڈیا، کذاب کا معنی ہوتا ہے جھوٹا۔ وہ سب جھوٹے ہوں گے، فراڈیے ہوں گے۔ جو کہے کہ نبی کی بات سے بڑھ کے میری بات ہے، وہ دنیا جہان کا سب سے بڑا فراڈیا ہے، خواہ وہ مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہمارے بڑے بزرگ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ جو یہ کہتا ہے نبی پاک کی بات آخری ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ احباب گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ کیا اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مال جان سمیت پیش کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور ایک ایسا موقع آیا، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ ایک صحابی کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور دوسروں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑے تھوڑے حوصلہ ہارنے لگے، کمزور پڑنے لگے، تھوڑے کمزور پڑنے لگے۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کفن پکڑا، خوشبو لگائی، کفن پہنا اور کود گئے اور لوگوں کو دکھایا اور حوصلہ بڑھایا کہ لو جی آپ تو شہادت واسطے انشاءاللہ چلنے، اللہ کے فضل و کرم نال ایک ماڑی موٹی کر لیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان دینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ لو جی ہم تو جانے لگے ہیں، سب کچھ قربان ہے۔ اصل میں وہ کہتے تھے
हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। वो थे असल लोग, हमने सिर्फ उनके अल्फाज को अपनाया है, आमाल और अफकार और तसव्वुरात और नजरियात को छोड़ दिया है। हमें उनके अल्फाज और नारों को भी अपनाना है और उनके तसव्वुरात और आमाल और किरदार को भी अपनाना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़े और शहादत के दर्जे पे फायज हो गए। अल्लाह अकबर। और उन्हें देखकर फिर दूसरे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सब आगे बढ़े और 70 से जायद सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं, शहादत नोश कर जाते हैं। सुने सहाबा किराम की सोच और जज्बा और इस अकीदे की अहमियत। ये जिसने कहा कि मैं नबी हूं, एक सहाबी हैं हजरत वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह ताला। सहाबी का नाम क्या है? हजरत वहशी बिन हर्ब रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम से पहले गज़वा ओहद में सय्यद शुहदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के महबूब चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। जब इस्लाम में आए तो जज्बा वही, बल्कि उससे भी कहीं बढ़ के क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने तो इसमें जरूर शरीक होना है जी। क्यों शरीक होना है जी? मेरा दिल चाहता है और मेरे दिल में वो खलश और परेशानी आज तक बाकी है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के महबूब चचा को कत्ल किया, शहीद किया था। अगरचे मैं उस वक्त मुसलमान ना था, लेकिन मेरे दिल में आज भी बात मौजूद रहती है। तो मेरा दिल चाहता है मैं तो जरूर इस लश्कर में शामिल हूं, मैं तो जरूर इस जंग का हिस्सा बनूं। इस जंग में मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा जी? हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदले में मैं इस बंदे का सर कलम करना चाहता हूं जिसने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पे हमला किया है और अपने आप को नबी कहा है। वासी बिन हर्ब रजी अल्लाह ताला, काले रंग के आम गुलाम समझे जाने वाले। और हुआ क्या? ऐसे ही हुआ। और जब ऐसे हुआ ना तो लोग और औरतें छत पे चढ़ के ये बातें करने लगी, ऐलान करने लगी हैरानगी से, लो जी उसको एक हबशी और एक काले रंग के गुलाम ने मार डाला है। ये अल्लाह ने उनके जज्बा शहादत और जज्बा ईमान की कदर भी फरमाई और साथ लोगों के लिए इस सबक को बयान भी फरमा दिया कि खत्मे नबूवत का ताज सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ही सजाया जा सकता है। जो कोई दूसरा कहे वो कहीं तो किसी हबशी गुलाम के हाथ को मारा जाता है और कहीं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक बुरी मौत वॉशरूम में फौत हो जाता है। लोग जानने और मानने लगते हैं कि वाकई खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम उलमाए किराम को, उन तमाम दुआएं करने वालों को, तमाम आम मुसलमानों को, तमाम सियासतदानों को समेत भुट्टो साहब के कि जिस उस वक्त के लोगों ने जिस जज्बे के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस अकीदा खत्मे नबूवत को समझा और इसको महफूज करने की कोशिश की। और ये माह सितंबर उस वाक़े की भी याद दिलाता है। 7 सितंबर 1974 में यह फैसला पक्का पक्का महफूज कर लिया गया। दीन का तो हिस्सा था ही, आईन का भी हिस्सा बन गया कि जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, वो जितना भी कोई नेक बनने की कोशिश करे, वो जितनी भी नेकियों में आगे बढ़ने की तगो-दो करे, वो मुसलमान हो सकता नहीं है। उसके नाम के साथ इस्लाम की निस्बत नहीं हो सकती, उसकी इबादतगाह को मस्जिद नहीं करार दिया जा सकता, वो किसी को तबलीग नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे भाइयों, मुहतरम दोस्तों और प्यारे बेटों, इस अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत को आज हमें भी समझने की जरूरत है कि ये कितना हसास अकीदा है, कितना अहम अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जो हालात परेशानी वाले हैं, हालात को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सैकड़ों सहाबा किराम को सिर्फ इस अकीदे की
رکھوالی کے لیے اور تحفظ کے لیے قربان کر دینا. اور وہ بھی صحابہ بھی وہ جنہوں نے اسلام کو جلا بخشی ہے, اسلام کو تقویت دی ہے. پتہ ہے نا, جب مکے والے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں کی قربانیاں کتنی تھیں. اپنا گھر دے دیا, اپنا باغ دے دیا, کاروبار شیئر کر لیے, اور تو اور اگر کسی کو گھر کی اور گھر بسانے کی ضرورت تھی تو ایک اہلیہ کو الگ کر دیا طلاق کے ذریعے, اور پھر کہا میرے بھائی آپ اپنا گھر بسا لیں, میں اور آپ بھائی ہیں, ایمانی بھائی ہیں, دینی بھائی ہیں, روحانی بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں, ہر طرح سے ہم بھائی ہیں. جنہوں نے اسلام کو تقویت بخشی نا, یہ وہ عظیم صحابہ کرام تھے 70 سے زائد کہ جنہوں نے اس عقیدے کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یہاں سے محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا ہی اہم عقیدہ تھا. اور عقیدے کا نام کیا؟ عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت. تبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لوگوں, اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو ہم نے 2 تاج عطا کیے ہیں. ایک تاج ہے نبوت کا اور دوسرا تاج ہے ختم نبوت کا. معذرت سے اگر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں, اپنے سے سوال کریں اور خود اپنے آپ کو ہی جواب دے دیں, یہ ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو تازہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مومن کے دل میں محبت تازہ ہی رہتی نبی پاک علیہ السلام. ہاں, محبت میں مزید اضافے کی نسبت ضرور ہو جاتی ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اور دنیا کا روشن ہونا ذہن میں آتا ہے تو بہار یاد آتی ہے, روشنی اور نور یاد آتا ہے کہ کیسے اس دنیا میں ماحول تھا اور کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے حقوق دلوائے. جو بکریوں کی چرواہے تھیں وہ قوم کے لیڈر اور بادشاہ بن جاتے ہیں. وہ خاتون اور وہ بیٹی جس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا, اس کو اللہ نے کس قدر مقام عطا کیا. غلاموں کو حقوق دیے گئے, چھوٹوں کو حقوق دیے گئے, اور یہاں روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کی برکت کی وجہ سے. میرے بھائی, میں اور آپ کبھی غور سے اپنا جائزہ لیں, کیا زندگی گزرتی جا رہی ہے 30 سال 35 40 سال 50 سال کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل کبھی کوئی ایک کتاب بھی زندگی میں پڑھی ہے؟ اور میں یہ آپ کے ساتھ ذکر کر دوں, آپ کسی عیسائی انسان کے ساتھ, کرسچن یا کسی جیول, کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہودی سے پوچھیں, عیسائی سے پوچھیں, اور تو اور اپنے ہمسایہ ملک میں جا کے ہندو سے پوچھیں, اسے اپنی مذہبی تمام چیزوں کا, جس کو ہم بنیادیں کہتے ہیں, مذہبی بنیادوں کا ضرور علم ہوگا. وہ اپنے بچوں کو بھی علم سکھا دیتے ہیں, اپنے بیٹوں کو, بچوں کو, نسل نو کو اس کی بنیادیں سکھا دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک عیسائی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ بنیادی علم نہ رکھتا ہو, بیت المقدس کی بنیادی تعلیم وہ نہ جانتا ہو, عیسائیت اور اپنی انجیل کے بارے میں وہ اس کی وضاحت نہ جانتا ہو کہ انجیل اربع 4 انجیلیں کون کون سی ہیں, فلاں فلاں ہیں, ان میں کیا کیا ہے, موٹا موٹا. میرے بھائی اور دوست, ایک مسلمان ہی ایسا ہے نعوذ باللہ کہ جو دعویٰ تو بہت زیادہ کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہے, دعویٰ ہونا بھی چاہیے, دعویٰ ہونا بھی چاہیے, لیکن اکیلے دعوے سے بات نہیں بنتی. دعویٰ بھی ہو زبان سے, دل سے اقرار بھی ہو, دل سے یقین بھی ہو, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے اور پھر اس کو اپنایا جائے, تب جا کے بات مکمل ہوتی ہے. تو کون کون ہیں اپنے آپ کو جواب دیں کہ جس نے ایک کتاب بھی اپنے پاک نبی علیہ السلام کے انٹروڈکشن اور تعارف پہ پڑھی ہو؟ اگر تو پڑھی ہے تو مبارکباد کے حقدار ہیں اہل شیخم اور اہل قصور, اور اگر نہیں, اللہ کی قسم فکر کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. میں کہتا تو یہ ہوں, جان بھی قربان ہے,
تو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہی اور اسی ربیع الاول سے میں ایک بہترین کتاب خریدوں گا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ کتاب لیں کہ جس کو سعودی عرب میں سیرت کی کتابیں لکھنے میں اول انعام اور ایوارڈ سے نوازا گیا. لوگوں نے کتابیں لکھی اور سب سے خوبصورت کتاب جو پسند آئی اور اتھینٹک ٹھہری وہ ہے ہمارے ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب الرحیق المختوم. الرحیق المختوم کا معنی کیا ہے؟ 30 پارے میں آتا ہے یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو وہاں خالص شراب پلائی جائے گی جو سیل بند ہوگی، مہر بند ہوگی. کیا مطلب؟ کہ ایسی شراب کہ جو بالکل خالص ہو. دنیا میں تو کہیں ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ جس میں نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، کوئی ایسا مشروب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم، وہاں رحیق مختوم پلائی جائے گی، سیل بند اور خوبصورت اور بہترین اور عمدہ شراب. کیا مطلب؟ کہ جس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی. اور یہاں پر انہوں نے یہ نام کیوں رکھا ہے کہ یہ ایسی سیرت کی کتاب ہے کہ جس میں میں نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جو خالص قرآن سے ملی ہے یا خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث مبارکہ سے ملی ہے، صحابہ کرام سے ملی ہے. خالص سیرت کی کتاب ہے. نام کیا ہے؟ الرحیق المختوم. اگر گھر میں موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو انشاءاللہ آج سے کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. کم از کم یہ تو محبت کا ایک تقاضا ہونا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کون تھے، کیسے تھے، آپ کیا لینے آئے، آپ کی نبوت کے مقاصد کیا تھے، اور حب رسول کی عملی تقاضے کون سے ہیں. مجھے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کیسے محبت کرنی چاہیے؟ صرف کہنے سے بات بنے گی یا پھر کیسے میں اپناؤں؟ اور وہ ملے گی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے. اور ہاں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی کی بات یاد آ گئی. کسی نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو وہ فرماتی کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن بھرا پڑا ہے. گویا کہ جس نے یہ پڑھنا ہونا نبی پاک علیہ السلام کیسے تھے، آپ کیا لینے آئے، آپ کی زندگی مبارک کیسی تھی، اور آپ نے کیا کیا عملی اقدام کیے ہیں، تو وہ قرآن پاک پڑھ لیں. تو انشاءاللہ ترجمہ قرآن بھی پڑھنے کی کوشش فرمائیں گے، اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل ایک اہم کتاب بھی پڑھنے کی کوشش فرمائیں گے، تاکہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے بن جائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.